السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن شریف کا مطالعہ کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا تھا، تو اس سلسلے میں آج ہم سورۃ غافر آیت نمبر 15 سے آگے مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ وہ مالک درجات عالی اور عرش والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بلند درجات کا مالک ہے اور عرش والا ہے، یعنی عرش پر متمکن ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے اس پر وحی بھیجتا ہے۔ یلقی الروح، روح بھیجتا ہے، القاء کرتا ہے روح کا، اور روح سے مراد یہاں پہ وحی ہے، یعنی کہ سلسلہ نبوت۔ علی من یشاء، جسے چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ من عبادہ لینذر یوم التلاق، تاکہ انہیں ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ تو اول تو وہی بھیجنے کا جو سلسلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ختم کر دیا گیا ہے۔ قرآن شریف کے آغاز میں ہی سورہ البقرہ میں ہی فرما دیا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی قرآن وحی کے ذریعے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ایمان لانے کا جو ذکر ہے وہ پہلے کی وحی پر ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے قرآن کی صورت میں، اور قرآن کے علاوہ بھی جو احادیث میں احکامات ہیں، تو صرف اسی وحی پر ایمان لانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی پر ایمان لانے کا ذکر بیان نہیں ہوا پورے قرآن میں۔ اور آخرہ وبالآخرہ ھم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو آخرت سے مراد جو ہے وہ مرنے کے بعد حساب کتاب کا جو دن ہے، جو جزا و سزا کا جو عالم ہے، جو دنیا، یعنی جو زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، اسے آخرت کہتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد جو آخرت ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں جو مومنین ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دیگر آیات بھی قرآن شریف میں موجود ہیں کہ جن میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے کی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو یعنی بس ان دو وحیوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ کے بعد جو ہے اس پر وحی آپ کے بعد بھی نازل ہوگی، اس کا ذکر پورے قرآن شریف میں نہیں فرمایا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو قرآن شریف میں اس طرح کی آیات مذکور ہوتی ہیں کہ مومنین وہ ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوئی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے قبل نازل ہوئی اور جو آپ کے بعد نازل ہوگی۔ تو ایسا بیان کہیں پر مذکور نہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کی کوئی وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ جو مرزئی قوم ہے وہ دجل و فریب سے کام لیتی ہے، اور یعنی مرزئی جو علماء ہیں، مرزئی جو مربیان ہیں، اور یہ جو کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کا جو لفظ آیا ہے اس میں آخرت سے مراد جو ہے وہ آخر میں نازل ہونے والی وحی ہے، یعنی آخری زمانے میں نازل ہونے والی وحی۔ وہ اس طرح جو ہے وہ قرآن شریف کے الفاظ کی معنوی تحریف کرتے ہیں،
حالانکہ پورے قرآن شریف میں لفظ آخرہ اگر آپ سرچ کریں تو لفظ آخرہ جو ہے وہ آخرت، یوم آخرت کے بعد یوم آخر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، آخر کا لفظ جو ہے۔ تو ویسے تو عربی زبان میں لغوی اعتبار سے آخر کا لفظ دوسرے کو بھی کہتے ہیں، بعد والے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن شریف کے جو بعض الفاظ ہیں وہ ایک اصطلاح کے طور پر جو ہے نا وہ رائج ہیں، اور امت کے علماء مفسرین 1400 سال سے 1500 سال سے ان کے وہی معنی سمجھتے آئے ہیں، جو کہ قرآن شریف کی آیات سے بھی ظاہر ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں کہ لفظ آخرت جو ہے جہاں کہیں بھی آیا ہے وہ قرآن شریف میں آخرت کے معنوں میں ہی آیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسرا مرزائی لوگ جو ہیں وہ اس میں یعنی کافی تحریف کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آخر سے مراد آخری زمانے میں نازل ہونے والی وہی مراد ہے کہ اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس لیے وہ ایک نئے نبی کو مانتے ہیں، نئی نبوت کے قائل ہیں۔ تو ایک تو یہ تو خلاف قرآن ہے، ٹھیک ہے، 1400 سال سے 1500 سال سے کسی نے لفظ آخرہ کا جو مفہوم ہے وہ آخری زمانے میں نازل ہونے والی وہی مراد نہیں لیا۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا پھر جو مرزائیوں کا جو بانی ہے، جو ان کا جھوٹا نبی ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اچھا پھر وہ دلیلیں دیتا ہے وہ دلیل دیتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے پہلے نبیوں سے باتیں کرتا تھا اور اب بھی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ تو غیر متزلزل ہیں اور وہ ختم تو نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ پہلے کلام کرتا تھا لوگوں سے، بندوں سے، نبیوں سے، رسولوں سے، تو ابھی بھی کلام کرتا ہے، جیسے پہلے اللہ تعالیٰ اصلاح کی خاطر نبی رسول بھیجتا تھا تو اب بھی بھیجتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے معاذ اللہ کلام نہ کرے، کسی سے بات نہ کرے، ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ وجود کی نشانی ہے کہ وہ جواب دیتا ہے، دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے، تو وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اس بات کو اسلامی نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے جب زمانے میں جب اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا رہا ہے تو وہ اصلاح کے لیے بھیجتا رہا ہے، اور ان کا ایک خاص مدت ہوتی تھی انبیاء کی، 600 سال کے لیے بعض ایک نبی آتا تھا 600 سال کے لیے، اس کے بعد پھر دوسرا نبی آتا تھا، یا اس طرح کچھ مدت ہوتی تھی۔ تو اور اس کے بعد یعنی جب لوگ بالکل خراب ہو جاتے تھے، بدعمل ہو جاتے تھے، گمراہ ہو جاتے تھے، تب دوسرا نبی آتا تھا، ایسا ہوتا تھا نا۔ تو اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، تو آپ کی نبوت جو ہے نا یہ قیامت تک ہے، قیامت تک ہے، اس کی جو مدت ہے یہ قیامت تک ہے۔ پہلے جو کتابیں نازل ہوتی تھیں، وہی نازل ہوتی تھی، لوگ اس کو لفظی تحریف بھی کر دیتے تھے، کتاب کو ہی بدل دیتے تھے، لیکن اب قرآن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہی اسے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو یہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، مانوی تحریف ہو سکتی ہے لیکن وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ مانوی الفاظ وہی ہیں، موجود ہیں، تو لہٰذا وہ کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح مفہوم بیان کرنے والے علماء کرام موجود ہوتے ہیں، جو مانوی تحریف کرتے ہیں جیسے مرزائی کرتے ہیں، تو ان کی مانوی تحریف سے امت گمراہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت سارے علماء کرام جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے چونکہ قرآن نے اب ہمیشہ رہنا ہے، اور اس لیے نئے نبی کی ضرورت نہیں، ہدایت کا ذریعہ قرآن شریف موجود ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر مسلمان سے ہو رہا ہے۔ یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ، قرآن شریف میں ہے بھی کہ مجھے پکارو میں دعائیں قبول کرتا ہوں، تو قبول کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب ہر بندے کو اللہ تعالیٰ جواب دے گا اس کا،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے، قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی دعا کا جواب دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اب اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ جس طرح مناسب سمجھے گا وہ نکالے گا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ کلام کرے گا، اللہ تعالیٰ تو کلام کرے گا ہی نہیں اب، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے ذریعے جو ہے وہ ہر بندے کے ساتھ کلام کیا ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور تمام انسانوں کے لیے، اس میں تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہی اللہ کا کلام ہے، زندہ کلام ہے، قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے انسان پیدا ہوتے رہیں گے، ان سے یہی قرآن کلام کر رہا ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ان میں کوئی چینجز نہیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ اب نہیں بولتا، اب بھی بولتا ہے قرآن کے ذریعے۔ پہلے زمانوں میں چونکہ نبوت کا سلسلہ بند نہیں تھا، اس لیے انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا لوگوں سے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہی کلام کیا ہے، آخری نبی کے ذریعے، جن کے بعد کوئی نبی اب نہیں آ سکتا۔ اور پہلے بھی نبیوں کے ذریعے کلام ہوتا تھا لوگوں سے، انسانوں سے، اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے تمام بنی نوع انسان سے کلام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ قرآن ہے ہمارے پاس، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب کوئی بندہ یہ کہ نہیں بھئی مجھ سے تو اللہ تعالیٰ نے انڈیویجولی الگ سے کلام کرنا چاہیے، میں جب تک خود مجھ پر وحی نازل نہیں ہوگی، الہام نازل نہیں ہوگا تب تک میں مانوں گا نہیں، تو پھر ایسے بندہ جو ہے نا وہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ کیونکہ اب انڈیویجولی اب دنیا میں کتنے کروڑوں اربوں انسان رہتے ہیں، تو ہر بندے پر اب وحی نازل ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر ہر بندہ کہے گا بھئی میں تو اپنی وحی کی اتباع کرنی ہے، مجھ پر تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، دوسرا کہے گا مجھے یہ دیا ہے، تیسرا کہے گا مجھے وہ دیا ہے، ہر بندہ اپنی وحی کے پیچھے چل پڑے گا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ پہلے زمانوں میں بھی جب انبیاء کرام آتے تھے تو یہ تو طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی آ گیا تو نبی کے فالوورز کو بھی انڈیویجولی ہر ایک کو وحی ہونا شروع ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ وحی جو ہوتی ہے وہ صرف نبی کو ہوتی ہے، رسول کو ہوتی ہے، اور جو متبعین ہوتے ہیں ان کو وحی نہیں ہوتی، وہ نبی کی وحی کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے بعد پھر خلفائے راشدین، ان کو انڈیویجولی وحی نازل نہیں ہوئی ان پر، انہوں نے تو قرآن اور سنت کی اتباع کی، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ میرے بعد قرآن اور سنت ہے۔ تو یہ سلسلہ کب تک ہے؟ قیامت تک ہے۔ تو قیامت تک کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، جو کہ آخری نبوت ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں چینجز نہیں آئیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو مرزائیوں کا جو بانی ہے اس نے غلط سمجھا ہے، غلط لوگوں کو سامنے پیش کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ پہلے کلام کرتا تھا تو اب بھی کلام کرتا ہے، تو یہ تو سلسلہ بند ہی نہیں ہو سکتا، لہٰذا مجھ پر وحی آئی ہے، نہیں یعنی وحی آئی ہے تجھ پر، اور میں نبی بنایا گیا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ نہیں، اس طرح اس نے اسلامی تعلیمات کو ہی چینج کر دیا۔ قرآن شریف میں ختم نبوت کا بھی ذکر ہے سورہ احزاب میں، اور قریباً 100 آیتیں ہیں جن میں ختم نبوت جن سے ثابت ہے، اور پھر احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو نبی آئیں گے 30 دجال آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو نبی کہیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی، تو اس کے بارے میں علماء کرام نے موقف دیا ہوا ہے کہ وہ نبی کی، ان کی حیثیت امت کے لیے نہیں ہوگی، نبی کی حیثیت، وہ امتی کی حیثیت سے ہی آئیں گے، ہوں گے وہ اللہ کے علم میں، اللہ کے نزدیک تو نبی ہی ہیں، لیکن امت کی کے لیے ان کی حیثیت امتی کی ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ ان کی نبوت پر ہم دوبارہ سے ایمان نہیں لائیں گے، ہم ان کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی تھے۔ جیسے کہ سورہ البقرہ کی میں نے آیت پڑھی، اولئک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان من قبلک میں شامل ہے، وہ پہلے سے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ دوبارہ سے کہ نیا نبی آئے گا تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا، وہ پہلے کے نبی ہیں تو ان پر ہم پہلے سے ایمان رکھتے ہیں، قبلک میں وہ شامل ہے ایمان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا کہ جس پر ایمان لانے کا سوال پیدا ہوتا ہو۔ تو یہ معاملہ ہے، مرزائی لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ تحریف کرتے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں، اور جو ہے نا قرآن شریف میں تو میں نے بتایا کہ بالکل
واضح ہے کسی نئے نبی کا ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ نبی آئے گا. اور جو آیات اجرائے نبوت کے سلسلے میں مرزائیوں نے پیش کرتے ہیں تو اس کی بھی غلط تشریح اور تفسیر بیان کرتے ہیں. جس طرح اب یہ آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے درجات عالی، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند ہیں، عالی درجات ہیں، عرش والا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے. تو اب وہ یہ آیت پیش کریں گے، کہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ تو ابھی بھی وہی بھیجتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اس کا جواب جیسے کہ میں نے بتایا کہ بالکل بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک نبی بھیج دیا، اس کو وہ فوت ہو گیا، پھر دوسرا بھیج دیا، وہ فوت ہو گیا، پھر تیسرا بھیج دیا، وہ فوت ہو گیا، پھر چوتھا بھیج دیا. ایسا تو نہیں ہوتا. نبی بھیجتا ہے تو ایک خاص مدت تک کے لیے بھیجتا ہے، جب تک کہ لوگ گمراہ نہیں ہو جاتے، امت گمراہ نہیں ہو جاتی، تب تک دوسرا نبی نہیں آتا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی، اور پھر فرما بھی دیا کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بھی فرما دیا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اگرچہ کہ امت میں زوال آئے گا، اختلافات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، فرقے ہوں گے، زوال بھی آئے گا کسی قدر، لیکن امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. وہی دجال کو بھی قتل کرے گا، کیونکہ دجال تو 30 دجال آئیں گے نا. ایک دجال کا مقابلہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرنا ہے، باقی جو دجال ہیں ان کو امت نے مقابلہ کرنا ہے، ان کا امت کے علماء کرام نے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے یہ قیامت تک کے لیے نبوت ہے. امت کا ایک گروہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، حق پر قائم رہے گا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، اور اس میں جو ہے وہ علماء دین شامل ہوتے ہیں. اور ایسے ہی حدیث میں فرمایا کہ مجددین آتے رہیں گے. مجددین کون ہوتے ہیں؟ وہ علماء دین ہوتے ہیں، علماء ربانیین ہوتے ہیں، کہ جو قرآن و سنت سے ہدایت حاصل کر کے دنیا کو دیتے رہتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سارے علماء دین موجود ہیں جو کہ اولیاء کرام بھی ہیں، اور جو دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپس میں ٹھیک ہے ان کے اختلافات بھی بعض کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ آپس کی گھر کی ایک قسم کا گھر کا اختلاف. دو بھائیوں میں جیسے اختلاف ہو جاتا ہے، دونوں آپس میں دشمن نہیں ہوتے، بس اختلاف ہوتا ہے دو بھائیوں کے درمیان، وہ معاملہ ہے. باقی اصول، بنیادیں، بنیادی تعلیم سب کی ایک ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اس لیے کوئی کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا اور غالب ہے. یعنی یہ جو ابھی ہم نے پہلی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ وہی بیچتا ہے اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے، تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. لینذر یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے ڈرائے. تو نبیوں کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ملاقات کے دن سے ڈرایا جائے، جو حساب کتاب کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، آخرت کا دن ہے. اس دن سے ڈرایا جائے کہ حساب کتاب ایک دن ہونا ہے، تو لہٰذا اگر تم نے برے عمل کیے ہوں گے تو پھر تو جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے، سزا دی جا سکتی ہے. لہٰذا خبردار ہو جاؤ، اپنے آپ کو نیک بناؤ، اپنی اصلاح کرو. تو اس چیز سے ڈرانے کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں. انبیاء کرام کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے. اور یہ ضرورت اب آپ دیکھ لیں کون پوری کر رہا ہے؟ علماء دین، علماء ربانیین، جو کہ تبلیغ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اور آخرت کے دن سے ڈراتے ہیں، اور حساب کتاب کے دن سے ڈراتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، نیک بن جاؤ، سیدھے بن جاؤ. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اب وہ جو دن ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس روز وہ نکل پڑیں گے، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی. اس دن اس دنیا میں بھی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس دن پھر یعنی کہ مرنے کے بعد آخرت میں وہ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، انسان کے سامنے بھی سامنے آ جائیں گی کہ اوہو میں نے تو یہ اعمال کیے ہیں. تو فرمایا آج کس کی بادشاہت ہے؟ بادشاہت تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے.
تو یہ کیوں فرمایا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ مراد مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان خود بادشاہ بنا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کو بعض تو ایمان بھی نہیں رکھتے نا، اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دے رکھا ہے انسان کو، وہ انسان پورا جو ہے نا وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنی مرضی کا بادشاہ ہے، جو چاہے کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، چاہے تو نیکی کرو چاہے تو بدی کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں، میری زندگی میری مرضی، وہ چل رہے ہوتے ہیں اس اصول پر، تو وہ گویا کہ بادشاہ بنے ہوتے ہیں، مالک بنے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے خود ہی مالک بنے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے اصول چلاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، علماء دین کی بات نہیں سنتے، قرآن کی بات نہیں سنتے، اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں، یہ گویا کہ خود وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، مالک بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں ہماری زندگی ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی چلائیں زندگی۔ تو دنیا میں تو یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کس کی بادشاہت ہے؟ وہاں پہ پھر مرضی نہیں چلنے والی کسی انسان کی، وہاں انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا، وہاں چپ ہوگا، وہاں بس حساب کتاب اسے دینا پڑے گا، پوری کلی جو اختیار ہوگا وہ اللہ کے پاس ہوگا۔ اس دنیا میں تو انسان کو اختیار دے دیا نا کہ کام کرو، نیک کام کرو یا برا کام کرو، تمہاری مرضی ہے، اور رستہ بھی بتا دیا کہ برا کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اچھا کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، تو یہ اختیار دے دیا ہے، بادشاہت دے دی ہے اس دنیا میں۔ وہاں پہ یہ بادشاہت نہیں ہوگی، وہاں صرف کلیتاً اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اس دنیا میں انسان جو ہے نا بادشاہت دی ہوئی ہے، تو وہ ہر چیز وہ سمجھتا ہے ہر چیز کا میں مالک ہوں، پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، چیزیں خریدتا ہے، سمجھتا ہے میں یہ میری ملکیت میں، ان چیزوں کا مالک میں ہوں، اپنی زندگی کا مالک بھی میں ہوں، بھائی میری مرضی ہے، ٹھیک ہے نا، میری زندگی میں جیسے مرضی چاہوں چلاؤں، اور یہ جو میں نے پیسہ کمایا ہے، دولت کمایا ہے، یہ میرا پیسہ ہے، میں جیسے مرضی خرچ کروں بھائی۔ وہ ہر چیز پر اپنی ملکیت سمجھتا ہے کہ یہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں، میری مرضی سے یہ چیزیں چلیں گی۔ لیکن مرنے کے بعد پھر پتہ چل جائے گا کہ اصل مالک تو اللہ ہے، وہاں پہ پھر انسان کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ملکیت کا اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دے دیا ہے، لیکن اسی لیے دیا ہے تاکہ ٹیسٹ ہو، امتحان ہو کہ انسان اس کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہاں پہ پوری کی پوری ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ انسان کے پاس کوئی ملکیت، کوئی اختیار، کوئی بادشاہت نہیں ہوگی۔ للہ الواحد القہار، اللہ کی اس دن ملکیت ہوگی، بادشاہت ہوگی جو اکیلا اور غالب ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حساب کتاب کا جو وقت ہے وہ جلد آتا ہے، اور وہ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹا بچہ تھا، فرمایا ابھی یہ بچہ جو ہے یہ بوڑھا نہیں ہوگا، یا فرمایا کہ مرے گا نہیں کہ تمہاری قیامت تم پر آ جائے گی۔ جس شخص نے پوچھا تھا ظاہر اس کی عمر کچھ زیادہ ہوگی، اور جو بچہ ہے جب تک اس نے بوڑھا ہونا ہے تو پوچھنے والے نے اس وقت تک مر جانا ہے، یہ معاملہ تھا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ بوڑھا ہوگا تمہاری قیامت، یا یہ فرمایا کہ جب تک یہ مرے گا تو اس سے پہلے تمہاری قیامت، اس کے مرنے سے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تم نے مر جانا ہے، اور جو موت ہوتی ہے نا وہی قیامت ہوتی ہے، وہی حساب کتاب کا دن ہوتا ہے۔ کیونکہ سرسری طور پر ایک قسم کا حساب کتاب مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جو ہے وہ جزا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، حساب کتاب وہاں پہ بھی ہوتا ہے، اور جنت اور جہنم کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ کسی قدر قبر میں بھی دیا جاتا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ، یعنی قیامت کے دن سے ڈراؤ جو قریب ہے، جو قریب ہے، موت انسان کے قریب ہے۔ فرمایا اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جب کہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے۔
یعنی جب وہ وقت آئے گا تو انسان جو ہے نا اس وقت پھر اس کا جو خوف کی جو حالت ہوگی نا وہ بہت خطرناک ہوگی، اور ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا، مومنوں کا تو اس وقت دوست ہوگا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، فرشتے دوست ہیں، تو ظالم جو ہیں، جو بدکار ہیں، جو بد عمل ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کا اس دن کوئی دوست نہ ہوگا۔ اس دنیا میں تو بڑے دوست بنائے ہوتے ہیں نا، بڑے شیطان پارٹی بنائی ہوتی ہے، بڑے یعنی کہ خراب قسم کے، ہر قسم کے اثر و رسوخ والے، دنیا میں چونکہ پاس پیسہ دولت مال حاصل کیا ہوتا ہے تو اس حساب سے اس مناسبت سے اثر و رسوخ والی جو ہے نا وہ ایک کمپنی بنائی ہوتی ہے دوستوں کی، تو سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس تو ہمیں تو بڑی ایک تحفظ حاصل ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی پھڈا ہو گیا، اثر و رسوخ والے لوگ ہمارے پولیس میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، حکومت میں بھی ہیں، ان سے مدد لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے دوست ہیں، بڑے اثر و رسوخ ہے ہمارا بھی۔ تو اس دن اللہ فرماتے ہیں ظالم کو اس دن کوئی دوست نہ ہوگا، اس دن کوئی ہیلپر نہیں ہوگا، اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔ اس دنیا میں تو سفارش بھی کام آ جاتی ہے نا، کہ اثر و رسوخ بنایا ہوا ہے آپ نے بڑے بڑے افسروں میں، حکومت کے لوگوں میں، تو جہاں سفارش کی ضرورت ہے آپ سفارش کروا دیتے ہو، وہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ یعنی اللہ آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔ آنکھوں کی خیانت سے کیا مراد؟ یعنی جیسے اب انسان جو ہے وہ بازار جاتا ہے اور مثال کے طور پہ وہاں پہ وہ بد نظری کرتا ہے، یا سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، وہاں پہ جو چیز اسے نہیں دیکھنی چاہیے اس کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے، بد نظری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، یا غلط تصویریں دیکھتا ہے، غلط ویڈیوز دیکھتا ہے، تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا پاک دامن رکھنا ہے، پاک صاف رکھنا ہے، متقی رکھنا ہے، تو پردے کا خیال رکھنا ہے، نظریں نیچی کر کے رکھنی ہے، تو ایسی چیزیں جن کو دیکھنے کا حق نہیں بنتا شرعی طور پر، ٹھیک ہے نا، گناہ تصور ہوتی ہیں، تو ان میں یہ بھی ہے بے پردگی نہ کی جائے، بد نظری نہ کی جائے۔ تو اگر کوئی کرتا ہے ایسا تو وہ پھر خیانت کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم میں، اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے نا یہ زندگی، یہ آنکھیں، تو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنی ہے، تو اگر ہم اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہ کریں، اپنی مرضی کریں، تو ہم گویا کہ ہم خیانت کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، اور جو دل چھپاتے ہیں ان کو بھی، جو سینوں میں انسان باتیں چھپاتا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو پھر ایسے کیسے ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرے معاذ اللہ قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن؟ تو اس دن جو ہے نا وہ پھر جس نے جس طرح کے اعمال کیے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں کہ اس نے آنکھوں کی خیانت کی تھی نہیں کی تھی، اس نے اس کے دل میں بری باتیں تھیں، بری نیت تھی نہیں تھی، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس حساب سے پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ رہ ہی نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ انصاف کے مطابق جو ہے نا وہ حساب کتاب کرے گا۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر، اور اللہ سچائی کے ساتھ حکم دیتا ہے، حق کے ساتھ حکم دیتا ہے، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے یا حکم نہیں دے سکتے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو فیصلہ کا اختیار جو ہے نا، حکم کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جن لوگوں کو، جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو معبود بنایا ہوتا ہے، ان کے پاس حکم کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار کسی کو نہیں دیا ہوا حکم کا، حکم کا کلیتاً اختیار جو ہے، فیصلے کا کلیتاً اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، تو جن کی وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ان کے معبود نہیں ہیں، یعنی دنیا میں تو انہوں نے جھوٹے اپنے طور پہ معبود بنائے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معبود تو وہ نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہوتا، حکم کا اختیار بھی نہیں ہے کسی قسم کا، نہ فیصلے کا اختیار ہے۔ تو مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کے جو جھوٹے معبود ہوں گے وہ انہیں بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ تو حقیقی معبود ہی نہیں ہے، تو جھوٹے معبود۔ تو بعض لوگوں نے جیسے کہ اس دنیا میں معبود بنائے ہوتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، انسانوں کو معبود بنایا ہوتا ہے، شخصیات کو یا بت کو یا کسی بھی چیز کو معبود بنایا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ چیز جو ہے نا، ہم نے یہ چیز ہمیں، یعنی یا یہ چیز ہمیں بچا لے گی۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھیں تو
جو انسان دنیا پرست ہوتے ہیں، مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، بس پیسہ پیسہ کرتے رہتے ہیں، کوئی عبادت، کوئی نماز روزہ نہیں، بس صرف پیسہ دولت. تو انہوں نے ایک طرح سے دولت کو، پیسے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں دنیا کا ہر کام پیسے سے ہو جاتا ہے، ہر چیز ہم پیسے سے خرید لیتے ہیں، دنیا میں کوئی مسئلہ آتا ہے پیسے سے حل ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس پیسے کے پاس، یہ جو تم نے معبود بنایا ہوا ہے نا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے فیصلے کا. فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. قیامت کے دن یہ پیسہ، یہ دولت تمہیں بچا نہیں سکے گی. دیگر آیات میں ذکر بھی ہے کہ اگر تمہارے پاس جو کچھ ہے نا دنیا میں، وہ سب تم پیش بھی کرو گے نا کہ یہ لے لو اور ہمیں بچا لو عذاب سے، تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ معاملہ ہوگا کہ جن لوگوں کو دنیا میں بعض لوگ معبود بناتے ہیں، شخصیت پرستی کرتے ہیں، تو وہ ان کا فیصلہ نہیں کر سکیں گی. فیصلہ کلیتاً اللہ کے پاس. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا انجام ہوا ان کا؟ وہ تو مر گئے. فرمایا وہ ان سے زور آور میں، یعنی طاقت میں، قوت میں اور زمین میں نشانات چھوڑ جانے کے لحاظ سے بہت بڑھ کر تھے. تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہ تھا. تو اب اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے، یہ جو بدعمل لوگ ہیں، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، دیکھا نہیں، آبزرویشن نہیں کی؟ پتہ نہیں انہیں دنیا میں کہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے ان سے پہلے لوگ تھے ان میں کئی لوگ بڑے طاقتور تھے، مال و دولت کے حساب سے، عددی اکثریت کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، جماعتوں کے اعتبار سے بڑی بڑی جماعتیں تھیں، بڑی بڑی دنیا میں شہرت تھی، عزت تھی، طاقت تھی، مال و دولت تھا. لیکن کیا ہوا ان کا انجام؟ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا سلوک ہوا؟ سوچیں. کیا وہ زندہ ہیں؟ تو مر گئے، مٹی میں دب گئے، مٹی میں دب گئے. آخر تمہارا بھی یہی انجام ہونا ہے. تم جتنے مرضی طاقتور بن جاؤ، دولت مند بن جاؤ، آخر تم نے مٹی میں دب جانا ہے. تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ معاملہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بڑے طاقتور تھے اور زمین میں نشانات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی بہت طاقتور تھے. تو آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں تو سائنٹسٹ جو ہے وہ ڈسکوریز کرتے رہتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو پہلے لوگوں نے بنائی تھی، بڑی عظیم الشان تھی، بڑی نایاب قسم کی چیزیں تھیں، تو ان کی ڈسکوریز بھی کرتے رہتے ہیں. وہ بندے سب مٹ گئے، ان کی چیزیں زمین میں موجود ہیں، زمین پر موجود ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. کیسے پکڑ لیا؟ موت کے بعد. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے بعض لوگوں کو، لیکن جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو موت ہی عذاب ہوتی ہے. ان کے لیے، گناہ گاروں کے لیے موت جو ہوتی ہے وہی عذاب ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو گناہ کیے ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد پھر انہیں جہنم میں ڈالا جاتا ہے. تو بس یہی عذاب ہوتا ہے ان کو، یہی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا. کسی نے بھی ان کو موت سے نہیں بچایا، کوئی موت سے بچا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، ہر بندے نے مرنا ہے. یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، چند دنوں کے لیے بھیجا ہے، اس لیے نیک اعمال کرنے تو کر لو. یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، اسی میں وقت ہے. مرنے کے بعد پھر وقت نہیں ملے گا. ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب. یہ اس لیے کہ ان کے پاس، کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑ لیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، یہ نافرمانی کرتے تھے. نشانیاں لاتے تھے، آیات لاتے تھے، احکامات لاتے تھے، شریعت لاتے تھے. وہ دیکھتے تھے، سنتے تھے اور وہ انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے. سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے قیامت تک کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائیں قرآن کے ذریعے. تو اب جو اس کو نہیں مانے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، قرآنی احکامات پر عمل نہیں کرے گا، تو اس کا بھی انجام برا ہو سکتا ہے. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو بعض دفعہ عذابات اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی بیماریوں کی صورت میں، وائرسز کی صورت میں. تو ان وائرسز کے ذریعے اور حادثات کے ذریعے اگر کوئی مر جاتا ہے اور وہ مرنے والا بدعمل ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، تو پھر تو وہ گیا کام سے، وہ تو پھر گیا سیدھا جہنم میں.
تو اگر کوئی نیک بندہ ہے، نمازی ہے، متقی ہے، وہ اگر حادثات کے ذریعے مر جائے وہ تو شہید ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا ہوا ہے کہ بعض لوگ جو طاعون سے مر جاتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، طاعون سے مرنے والے، دب کر مرنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، اس طرح مطلب یہ ہے کہ جو حادثے میں مر جاتا ہے جو مومن، وہ تو شہید ہوتا ہے، لیکن جو بد عمل مرتا ہے وہ تو پھر ظاہر ہے وہ تو اس کا تو عمل ہی خراب تھا، تو اس کے لیے وہ عذاب بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لوگوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، اور دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ بعض لوگوں کو دنیا میں پکڑ نہیں ہوتی، لمبی عمر انہیں دی جاتی ہے، لمبی زندگی انہیں دی جاتی ہے تاکہ وہ اور بھی بدیاں کریں، اور پھر بالآخر ظاہر ہے بوڑھے ہو کر، ضعیف ہو کر، ناتواں ہو کر انہوں نے آخر مرنا ہی ہے نا، تو مر کر وہ پھر کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، اور پھر وہاں پہ انہیں جہنم میں ڈالا جاتا ہے، تو ان کی پکڑ پھر وہاں بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یعنی فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، یعنی فرعونیوں نے یہ حکم دیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں، یعنی رائے گاہ جاتی ہیں، جو کافر لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں نا وہ بے فائدہ جاتی ہیں۔ یعنی یہ تدبیر کی تھی کافروں نے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، تو اللہ فرماتا ہے ان کی تدبیر رائے گاہ جانے والی ہے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ، اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو تاکہ موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو بلا لے، یعنی میں اسے قتل کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ اس کو اس کا رب اسے بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے رب کو مدد کے لیے بلا لے، میں اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کرے، یعنی الٹا یہ فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ کہتا ہے کہ کہیں وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے، یعنی جس دین پر ہم لوگ قائم ہیں وہ بس وہ سچا دین ہے، موسیٰ علیہ السلام جو نیا دین لے کر آئے ہیں یہ تو پھر بدل دے گا تمہارے دین کو، تو فساد پھیلائے گا زمین میں۔ ان یظہر فی الارض الفساد، کہ یہ کہیں تمہارے ملک میں جو ہے یہ فساد پیدا نہ کرے، تو الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جو ہے یہ فساد پیدا کرنے والا قرار دیتا ہے، معاذ اللہ۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں۔ متکبر کون ہوتا ہے؟ متکبر کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بات پر عمل نہیں کرتا، اللہ پر ایمان نہیں لاتا، یا ایمان تو اگر لے آتا ہے بظاہر، وہ تو منافقین جو ہوتے ہیں وہ بھی ایمان لے آتے ہیں مومنوں کی طرح، لیکن منافقین عمل نہیں کرتے اس لیے وہ بھی متکبر ہوتے ہیں۔ تو ایمان نہ لانے والا اور ایمان لا کر عمل نہ کرنے والا متکبر ہوتا ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی بات پر عمل نہیں کرتا۔ تو فرعون جو تھا وہ سب سے بڑا متکبر تھا جو کہ اللہ کی بات پر ایمان نہیں لا رہا تھا۔ تو آج ہم نے سورہ غافر آیت نمبر 27 تک مطالعہ کیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔